اپنے مسلک کی بات ہو، اپنے مولوی کی بات ہو تب تو یہ چپ کر بیٹھے، اور جب کسی اور پہ چڑھنا بیٹھو، تصوف کی بات ہو، سما کی بات ہو، یا ان کو بہانہ مل جاتا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم المقام بزرگان دین، نوجوان اسلام، آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ایک مقصد ہے. میں نے وہ واضح ہی کر دیا تھا فیس بک پہ، اور ہمارا اس وقت وہ ویڈیو تیار تھا، لیکن اس کے بعد کچھ دوست ہیں، انہوں نے بجائے وہاں بحث کرنے کے، شاید بہتر اللہ جانتا ہے کیا نیت تھی، انہوں نے کچھ میسیجز کیے، کچھ دلائل، کچھ ویڈیوز انہوں نے بھیجے، شاید یہ سمجھ کر کہ وہ بڑے نام دیکھ کے یا وہ دلائل ان کے نزدیک مضبوط تھے تو ہم اپنا موقف بدل دیں. لیکن موقف انسان صرف دلائل کو دیکھ کے نہیں، بلکہ دلائل کی قوت اور ضعف کو دیکھ کے بناتا ہے. کیونکہ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، جو بہت سے لوگ ہیں اسلام دشمن جو ہیں، وہ تو قرآن پاک پر بھی ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے دلائل دے دی، لیکن دیکھا جاتا ہے تو وہ مکمل دلائل یا تو فیبریکیٹڈ ہوتے ہیں یا بہت ضعیف ہوتے ہیں. تو بہرحال بجائے ان چیزوں پہ آنے کے، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. تو بالخصوص میں پہلے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا ہے، جو واعظ و تبلیغ ہے، آج کے دور میں کہیں بھی کوئی مبلغ جب بھی کوئی بات کرتا ہے یا عوام بھی بات کرتی ہے تو سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ چند ہی گھنٹوں میں، بعض اوقات تو کچھ مختصر سے وقت میں بھی، تو ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پرانی بات ہو تو وہ کبھی سامنے آتی ہے اور ٹرینڈ ہو جاتی ہے. تو روز نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور ہماری اپنی مصروفیات ہے، اوپر سے واعظ و تبلیغ کی محفلیں ہو رہی ہیں. آج انعام میں یہاں پر ختمات معظمات کی محفلیں ہو رہی ہیں، تو میرا مکمل گلا بھی بیٹھ گیا ہے. تو ان ساری چیزوں کے مد نظر مجھے اس حساب سے دیکھیے اتنا وقت تو میسر نہیں تھا کہ میں ویڈیو اس پہ ریکارڈ کروا کے آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں بھیجتا. اور ایسے بھی یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی حلال و حرام کا یا فرض و واجب یا ایسا. تو اسی لیے کچھ عرصہ قبل، 1-2 سال قبل غالباً، جب ہم نے اس پہ ایک ویڈیو بنایا تھا تو ہم نے وہ ریلیز نہیں کیا، کیونکہ یہ مسئلہ ترجیح اور عدم ترجیح کا ہے ہمارے نزدیک. لیکن جب اب اس وقت ایک وترحال کے، کشمیر کے وترحال کے کوئی بزرگ ہیں، میں نہیں جانتا ان کو، داڑھی سفید ہے تو اس لیے میں نے ان کو بزرگ کہا ہے. تو ویسے داڑھی بھی بہت کم ہے ان کی. بہرحال تو انہوں نے ممبر رسول پر غالباً طبلہ وغیرہ لے کے، یا جس کو ہم کشمیری میں نوٹ کہتے ہیں، وہ لے کے چلے گئے ہیں اور بجایا ہے. تو ایسا کہا گیا ہے، لیکن در حقیقت مسئلہ کچھ اور تھا. اور اس کے بعد ان پہ جو زد و کوف ہوا ہے، جو رد ہوئے ہیں، تو چلیے ٹھیک ہے، علماء کا کام ہے ایک دوسرے کا، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، اصلاح کرنے کی. لیکن یہاں تو اصلاح کے بجائے پھر اگر ایک آپ ان سے اختلاف کرتے، لیکن یہاں تو کلیتاً اب موسیقی کو، ساز و سما کو مطلقاً حرام قرار دیا جا رہا ہے. اور اب دوسرے مولوی صاحبان بھی اسی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک مافیا بن گیا ہے یہ لوگ، کہ جمع ہو جاتے ہیں تو کسی بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں اگر ہم دوسرا جو آپشن ہے وہ امت میں جو رہا ہے، اگر وہ نہ رکھا جائے تو یہ بددیانتی ہوگی. تو پہلی چیز تو یہ کہ کوئی مولوی صاحب کا کسی نے مجھے ویڈیو بھیجا ہے، تو میں وہ بھی دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بڑے جید عالم ہے، تو آپ ان کے دلائل سنیے. تو میں نے وہ دیکھا، میں نے سوچا شاید کچھ نیا یا مضبوط بولیں گے، لیکن انہوں نے ہی کہا کہ یہ موسیقی جو ہے حرام ہے. اور پھر جو دلائل دیے ان سے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دلائل اتنے مضبوط ہے ہی نہیں. میں ان پہ بھی آؤں گا، لیکن پہلے تو ہم اپنا موقف واضح کریں کہ موسیقی کے بارے میں موقف کیا ہے. پہلی چیز تو آپ سمجھیں کہ جب اسلام میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو حرام ہے وہ قرآن پاک میں واضح ہے. ٹھیک ہے، یہ جو حرام ہے وہ قرآن و سنت میں واضح ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی قسم کا اختلاف رہا ہے. جیسے جوا حرام ہے تو قرآن پاک نے جب جوئے کو حرام قرار دیا
تو اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں رکھا. قرآن پاک میں سود کو حرام قرار دیا تو کسی قسم کا ابہام نہیں رکھا. قرآن پاک نے خون کو پینے کو حرام قرار دیا تو کسی قسم کا ابہام نہیں رکھا. اب قرآن پاک نے بعض اوقات کسی چیز سے منع کیا ہے تو اگر ان نے صراحتاً منع کیا ہے تو علماء کرام نے اس کو منع ہی کیا ہے، کیونکہ علماء کی کیا مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کسی چیز کو منع کریں اور وہ جائز قرار دے. لیکن ایسے بھی آیات قرآن پاک میں ہے، سنت میں ہے کہ یا تو وہاں احتمال بہت سے ہوتے ہیں یا تو کچھ اور میننگ ہوتا ہے، لیکن آپ کھینچ تان کے کوئی اور میننگ نکال لے تو وہاں پہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اب اسی مسئلے کو لے لیجیے کہ اتنے مطلب کے طور پر چیزیں جو ہیں وہ تو قرآن پاک نے صراحتاً بیان کیے. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سورۃ لقمان میں ایک آیت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث میں استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر جو لہو الحدیث لفظ ہے اس سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے موسیقی یا غنا مراد لیا ہے. تو اس چیز پہ میں آؤں گا، تو کیونکہ میں تو سوچتا تھا پہلے میں دلائل ہی دوں، لیکن مختصراً میں نے اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ یہ مکمل بحث سمجھ لیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ عربی زبان کوئی اتنی تنگ زبان نہیں ہے کہ اس میں آپ کو مطلب کے طور پر الفاظ کہیں اور سے کسی اور کے بدلے میں استعمال کرنا پڑے کہ آپ کے پاس کوئی ورڈ ہے، موسیقی ہے، یہ عربی کا ہی لفظ ہے، تو اس کے بدلے میں آپ کا کوئی اور لفظ لانا پڑے، یا الغنا لفظ ہے یا السما لفظ ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو کہیں کھینچتان کے کہیں اور لانا پڑے. تو لہو الحدیث کسی بھی ڈکشنری میں غنا کے یا میوزک کے میننگ میں نہیں ہے، کسی بھی ڈکشنری میں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے وہاں لہو الحدیث سے مراد لیا ہے غنا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں. تو پہلا تو میں وہی کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں میوزک کے حوالے سے یہ نہیں آیا کہ حرام مطلقاً. قرآن پاک نے صراحت نہیں کی ہے. اگر کوئی آپ کو ایسے ڈرا رہا ہے، قرآن کے نام پہ بلیک میل کر رہا ہے، تو وہ مولوی صاحب جاہل ہے. ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت سے کچھ علماء یا کچھ مفسرین نے یہاں یہ مراد لی ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کریں، کچھ علماء کرام نے وہاں مراد لیا ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ قرآن پاک نے موسیقی کو حرام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا، تو بندے خدا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حرام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ قرآن جس پہ چپ رہتا. اور بالخصوص عرب کے معاشرے میں موسیقی اتنی، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، پھیلی ہوئی تھی کہ جتنی وہ پھیلی ہوئی تھی تو اسی طریقے سے اس کی اتنی مذمت بھی ہونی چاہیے تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو لہو الحدیث ہے، تو حدیث بات کو کہتے ہیں اور لہو کہتے ہیں فضول یا آئیڈل ٹاک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہر کوئی ایسی فضول بات، فضول چیز مراد ہے. مفسرین جیسا جمہور نے میننگ مراد لی ہے کہ یہاں پر ہر کوئی ایسی لہو الحدیث سے ہر کوئی ایسی چیز مراد ہے جو لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرے یا لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کا باعث بنے. وہ باتیں ہوں، وہ کسی کا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی واعظ و تبلیغ کے ذریعے، مسلمان ہی تو واعظ و تبلیغ نہیں کرتے ہیں نا، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، دشمنان اسلام بھی کرتے ہیں. اگر وہ کوئی بھی حربہ، کوئی بھی ذریعہ استعمال کر کے لوگوں کو قرآن و سنت سے روکنا چاہے تو اس کو لہو الحدیث کہتے ہیں. اب یہ کہنا کہ کچھ مفسرین یا صحابہ نے مراد لیا، یقیناً لیا ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. لیکن وہی کچھ مفسرین اور صحابہ جو غنا کے قائل ہیں ان پہ آپ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے صحابہ میں مفتیان کرام ہیں، ان پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، وہ ہم بیان کریں گے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کبھی قرآن کا نام لے کے، کبھی سنت کا نام لے کے پھر دوسرے لوگوں پہ ایسے مطلب کے طور پر چڑھ جاتے ہیں کہ فتویٰ ایک مافیا بن گیا ہے اور اس کو غلو کرتے ہیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ بہترین جو امور ہیں وہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں درمیانی راستہ رہتا ہے، افراط و تفریط سے دور رہتا ہے. اسی لیے میں وہی پھر سے کہہ دوں کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ اس مسئلے پہ یہ مطلب کے طور پر عوام کے سامنے کرے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم جواز کسی کا چیز کا دیں گے تو بعض اوقات اس کو کوئی وہاں سے بھی آگے لے جاتا ہے. لیکن اب جب کچھ مولوی صاحبان آپ اس طرح سے آ رہے ہیں کہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ اب شد و مد سے کہیں کہ یہ حرام ہے، مطلقاً توہین ممبر ہے، وہ ہے، یہ ہے، اور آپ اسلام سے یہ خارج کر دے لوگوں کو کہ جو غنا سنے گا یا سما سنے گا یا ان چیزوں میں کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے. تو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جتنے بھی مولوی صاحبان ہیں، آپ کے جو بھی اب اس میں جو آتے ہیں، آپ کے جو ویڈیوز یوٹیوبز پہ آتے ہیں، فیس بک پہ آتے ہیں، جن پہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے، تو وہ فتویٰ اپنے اوپر بھی لگائیے نا کہ آپ بھی گستاخ ہیں، آپ بھی گمراہ ہیں، آپ بھی اسلام سے خارج ہیں. اگر آپ میوزک کا اتنا شد و مد سے انکار کرتے ہیں تو پہلے تو جو آپ کے ویڈیوز میں پیچھے جو بیک گراؤنڈ میوزک لگا ہوتا ہے، پہلے اس پہ فتویٰ لگائیے.
آپ کی जेब में जो मोबाइल है जिसमें रिंग टोन है, इस पर फतवा लगाइए आप। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ म्यूज़िक में मुलविस पाए जाते हैं, वहाँ भी इस पे ये कीजिए। अब ये कहना कि तौहीन मेंबर है, क्यों नहीं उसने वो बर्तन वहाँ चढ़ाया फिर उसको बजाया, तो वो तो अलग बहस है कि वो जायज़ है या नाजायज़ है, ये पहले तो वो बहस है। उसके बाद की तौहीन मेंबर की बहस है, आप कोई भी इस्तिलाह इस्तेमाल करके। तो इन मौलवी साहिबान से ये तो मतलब ये न्यूज़ दे के इन पे जल्दी से आ गए मैदान में, तो तब ये मौलवी साहिबान कहाँ होते हैं जब इन्हीं मेंबरों से कुछ मौलवी साहिबान एक दूसरे के पर काफिर का फतवा लगाते हैं, गालियाँ तक निकालते हैं। हाल ही में कोई मौलवी साहिब थे ना, तो उन्होंने तो एक दो थप्पड़ का मार दिया था। तो इन मौलवी साहिबान का खून उस वक्त क्यों नहीं खोला, ये क्या कर रहे हैं, ये तौहीन है, ये मस्जिद की तौहीन है, मस्जिद में लड़ाई झगड़ा थप्पड़ मारना। और उसको तो मीडिया ने काफ़ी उछाला भी, तब ये मौलवी साहब पता नहीं किस बिल में छुप गए थे, तब तो पता नहीं कहाँ इनका ईमान जाता है, हरारत ईमान ही जाती है। अब ऐसा कह सकते हैं ना कि वो अपना है तो हजम कर लिया। इसी तरह और भी जो दीगर लोग हैं वो आते हैं, तो उनको भी बोलिए ना, जब आप ही मौलवी साहिबान या आपके कुछ लोग हैं वो मिंबर पे चढ़ के कुछ ऐसे नाजीबा अल्फाज कहते हैं, है ना, उलमा इकराम का मैं वो अल्फाज मतलब कह भी नहीं सकता हूँ, तब आपको ये तौहीन मेंबर का मसला क्यों दरपेश नहीं आता। मैंने एक बार जब वो उठाया था, वो आलिम तो जब चल बसे हैं, जब मैंने उनका वो मसला उठाया था, मैं कहा था कि मिंबर पे गालियाँ देना नाजायज़ है, तब ये हरारती ईमान कहाँ चली गई थी आपकी। अगर ये तौहीन मेंबर इस बुजुर्ग ने की है, इस बूढ़े इंसान ने की है, तो ठीक है, आपने इसका रद्द किया, चलिए। तो तब आप जब दूसरा कोई मौलवी साहब करता है, ये चीज़ें करता है, तब आपका खून क्यों नहीं खोलता, तब आप क्यों मैदान में नहीं आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये तो आपके मौलवी साहिबान, आपके उलमा इकराम भी लिखे हुए हैं किताबों में कि मतलब के तौर पर जो गाना है वो मुतलकन हराम नहीं है, और ना आप मौलवी साहब इसको हराम साबित कर सकते हैं, क्योंकि जो फ़ुक़हा अहनाफ़ हैं उन्होंने हराम का जो कवायद लिखे हैं ना उसूल फ़िक़्ह में, अगर आप मुफ्ती साहब हैं आपको तो पता होना चाहिए, या दूसरे मुफ्ती साहिबानों ने फतवा दिया है, मौलवी साहिबानों ने दिया है, आपको पता होना चाहिए कि हराम के लिए क़त्युद दलाला क़त्युद सबूत आपके पे नसूस होने चाहिए, और इस बारे में कुछ है ही नहीं क़त्युद सबूत और क़त्युद दलाला, क्योंकि जिन हदीस से आप इस्तेदलाल करते हैं वो तो उलमा इकराम और मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये कोई सही साबित ही नहीं है। अब अगर आप शेख अलबानी का नाम लें, दीगर का नाम लें, तो वहीं भी वही और बहसें आएंगी कि अगर आप इन चीज़ों पे इनके दलाइल पर एतबार करते हैं तो दूसरी चीज़ों में वहाँ क्यों नहीं करते हैं। तो कोई ना कोई रूल तो होगा ना, जो रूल के तहत आप उनका कोई चीज़ ले रहे हैं, को छोड़ रहे हैं। अब हमारी बात है, हमारे पास उसूल फ़िक़्ह है, इमाम आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु उनके उसूल फ़िक़्ह है, अइम्मा इस्लाम जो है अइम्मा अरबा है उनके उसूल फ़िक़्ह है, फतावा है, इतना ज़ख़ीरा है, उलमा इकराम ने उस पर लिखा हुआ है, दोनों तरफ से सब देख के जो जिस नतीजे पे हम पहुँचे हैं वो यही है कि गाना जो है ये मुतलकन हराम नहीं है। हाँ, ये इस्तेमाल करने वाले पे है, ये हमारा नुक्ते नज़र है कि इस्तेमाल करने वाले पे है। अगर इस्तेमाल करने वाला अच्छे अशार पढ़ रहा है जिसमें कोई फहश बातें नहीं है तो जायज़ है, लेकिन हाँ अगर उसमें कुछ फहश बातें हैं, जैसे आप देखते हैं कि हॉलीवुड बॉलीवुड में कभी ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि हम भी गाड़ी में चढ़ते तो कभी कभार धुन चली जाती है जहन में, हम कहते नहीं ये तो कुफरिया बात कह रहा है, बंद करो इसको। तो अगर कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कुफरिया बात हो, फहश बातें हो, तो वो म्यूज़िक कुलियतन हराम है, वो चाहे कोई भी पढ़े। लेकिन अगर उसमें कोई अच्छी बातें हैं और उसके साथ म्यूज़िक है वो तो जायज़ है, ये तो हम हदीस से भी बयान करेंगे। तो पहली चीज़ तो मैं ये कह दूं कि इस्लाम का जो उसूल है, हम अपने नुक्ते नज़र पे आते हैं, इस्लाम का जो उसूल है पहले वो समझ ले। इस्लाम का उसूल ये है कि हलाल और हराम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल वाज़ेह तौर पे बयान किया है। उन्होंने उसमें कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी है कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मौलवी साहिबान को टाइम मिलेगा वो खींचतान करेंगे, नहीं, उन्होंने मुतलकन इन हराम चीज़ों को बयान किया है, और इसमें कोई उम्मत में कोई शक भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो दलाइल है, अदिल्ला है, वो कुरान है, कुरान पाक के बराबर कुछ है नहीं। अब कुरान ने किसी चीज़ को मुतलकन हराम करार दिया, वो हराम है। उसके बाद आते हैं अहादीस मुतवातरा, इजमाई उम्मत आता है, इजमाई सहाबा आता है। तो जब ये चीज़ें पाई जाती हैं तो उसके बाद किसी और चीज़ पे नज़र नहीं आती हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि कुरान पाक में कोई आयत नहीं है जिससे हुर्मत साबित हो। अब आप कहेंगे कि कुरान पाक में लहवल हदीस लफ्ज़ है जिससे हुर्मत साबित होती है, तो पहली चीज़ तो लहवल हदीस किसी भी डिक्शनरी में उसका मीनिंग मौसीकी या अलगिना नहीं है, बल्कि उलमा इकराम ने वहाँ मुराद लिया है, मुफस्सिरीन ने वहाँ मुराद दिया। कुछ मुफस्सिरीन ने वहाँ आप कह सकते हैं कि कहा कि लहवल हदीस का मीनिंग है फजुल बातें, कुछ ने कहा कि लहवल हदीस का माना है गाना, कुछ ने और भी कहा है। तो इतने भी जो एहतिमालात आ रहा है, तो उसूल फ़िक़्ह का मुसल्लिमा कायदा है इज़ा जाअल एहतिमाल बतल इस्तिदलाल, कि जब किसी भी हदीस या ये कुरान पाक की आयत में बहुत से एहतिमाल आते हैं तो वहाँ आप हुर्मत का इस्तिदलाल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप आलिम दीन है, आपको ये पता होना चाहिए कि जब वहाँ बहुत से एहतिमालात निकलते हैं तो आप ये चीज़ हुर्मत पे ये आयत से या हदीस से हुर्मत नहीं। हाँ, आप मकरूह कहते तो मैं चुप ही करता, मैं कहता चलिए ठीक है,
آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا آپ خلاف اولا کہتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے حرام ہے، اس کو سننے والے کا نکاح بھی نہیں. کچھ مولوی صاحبان تو میں نے ایسے بھی سنے اس کا نکاح نہیں، یہ زنا کے برابر ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. تو جب ایسی چیزیں آپ اتنا غلو کریں گے تو سیدھی سی بات ہے، ہمارا بھی تو آپ سے جواب بنتا ہے نا کہ آپ یہ چیزیں واضح کریں کہ آپ یہ کس بنیاد پہ بول رہے ہیں. یا نعوذ باللہ آپ خود ہی شارع بن بیٹھے ہیں. اگر شارع نے، اگر انہوں نے، ایک تو ہوتا ہے شارع عین سے، ایک ہوتا ہے شارع، اگر ان دونوں نے سب کی وضاحت کی ہے تو آپ اب کہاں ٹانگ اڑا رہے ہیں. بڑے بڑے علماء اماموں نے اس پہ بحثیں کی ہے. تو پہلی چیز تو قرآن پاک میں مطلقاً اس پہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کوئی مطلب قطعی الدلالہ قطعی الثبوت نہیں ہے. تو جن سے آپ استدلال کرتے ہیں تو احتمال ہے، تو احتمال باطل ہو جاتا ہے، حرمت کا آپ کال نہیں کر سکتے. آپ حدیث پہ آتے ہیں، آپ انہیں مولوی سے کوئی کہے نا یہ جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ جو آلات موسیقی توڑ دوں، تو یہ کیسی حدیث ہے؟ کیا یہ مطلب کہ تو متواتر حدیث ہے؟ اس سے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی. ہاں اگر آپ یہ کہیں گے کہ حدیث صحیح ہے تو یہیں پہ تو کچھ علماء کرام نے اس کو مندرجہ ضعیف، کچھ نے ضعیف تھوڑا سا کہا ہے. لیکن ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ علماء کرام نے اس کو یہ حسن لغیر ہی قرار دیا وغیرہ، یا کچھ نے حسن قرار دیا ہے. تو پھر اس لیے تو علماء کرام نے حدیث کو صحیح مانا ہی نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین پر، یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں دوسرے مواقع پر دف یا باقی جو انسٹرومنٹ ان کا اجازت کیوں دیا؟ تو خود اجازت کیوں دی نا؟ نعوذ باللہ اگر توڑنے کے لیے آئے ہیں تو یہ سوال ابھی رہتا. آپ کہیں گے نہیں کچھ کو توڑنے کے لیے آئے تھے لیکن خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر جائز ہے، تب بھی تو وہی بات ثابت ہوئی نا کہ مطلقاً آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. اب جو کہہ رہے ہیں میوزک مطلقاً حرام ہے، موسیقی مطلقاً حرام ہے، اتنا بھی اسلام کو آپ سخت مت بنائیے مسلمانوں کے لیے، اتنا ہے نہیں ہے. آپ بلا وجہ کھینچ تان کے کچھ بھی بول رہے ہیں. اسی طرح اب آتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت میں جو آیات ہیں، جو علماء کرام نے کہا ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحہ، اور اس پہ لیے قرآن پاک کی آیات انہوں نے لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے زمین و آسمان میں سورۃ البقرہ کی جو آیات ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو بھی زمین میں ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اور ملا جیون نے تفسیرات احمدیہ میں بڑے فقیہ گزرے ہیں حنفی، اس طرح دوسرے علماء کرام نے اس آیت کو استعمال کر کے یہی استدلال کیا ہے کہ جب تک کوئی چیز حرام ثابت نہ ہو آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، وہ حلال ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں تو خود حلال ثابت ہے میوزک انسٹرومنٹس. اور اس پہ تو تقریباً میں نے 2-3 سال پہلے جب وہ لکھا تھا، تقریباً 30 کے آس پاس انسٹرومنٹس میں نے مطلب کے طور پر علماء کرام، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت بڑا کوئی ریسرچر ہوں، طالب علم ہوں، لیکن 30 کے آس پاس کچھ انسٹرومنٹس تھے جو عرب معاشرے میں مطلب متعارف تھے. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میوزک کو اتنا ہی مطلب قرآن مطلب اس کو حرام قرار دیتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام قرار دیتے، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ شد و مد سے اس کو مذمت کرتے. بلکہ ہمیں تو ملتا ہے کہ عید کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بخاری مسلم ابن ماجہ غالباً اور یہ دوسری کتب حدیث میں بھی، لیکن میں نے بخاری مسلم کا اس لیے حوالہ، تو یہی آپ یہ حدیثیں وہاں کیوں بھول جاتے ہیں؟ اگر وہ حدیث کا درجہ وہاں پہ زیادہ ہے ان کتب کا، تو وہاں یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو وہاں یہ تو چیز آئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجر مبارکہ میں تھی، کچھ مطلب کے طور پر لڑکیاں وہاں دب بجا رہی تھی، تب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس پہ اعتراض کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ میں شیطانی آلات آ رہے ہیں. تو حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رہنے دیجیے. تو پھر کچھ ایک حدیث ابن ماجہ میں، تو اور ابن ماجہ میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، وہذا عیدنا، اور یہ ہماری عید ہے. بخاری شریف کے الفاظ اگر آپ دیکھیں اس میں مطلب بخاری کے عربی الفاظ ہے کہ انا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی جاریتان تغنیان بغناء بعاث، یعنی وہ جنگ بعاث کے بارے میں گا رہی تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ حمد گا رہی تھی، نعت گا رہی تھی، نہیں، بلکہ وہ جنگ بعاث ہوئی تھی عرب میں. تو مطلب کے طور پر وہ جو جنگ بعاث ہوئی تھی اسی قصے کو بچیا مطلب کے طور پر گا رہی تھی سریلی آواز میں اور آلات وغیرہ لے کے. تو پھر اس کے حدیث آگے چلتی ہے، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ. ابن ماجہ میں تو یہ بھی الفاظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. تو یہاں آپ یہ کیوں بول جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کو منع نہیں کیا؟ ہاں آپ یہ کہیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ مطلب کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آلات، تو اس کا یہ مطلب رہتا ہے کہ ترجیح انہوں نے نہیں دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مطلب بھی کوئی گائے، تو یہ چیز انہوں نے منع کیا تھا. لیکن ساتھ ہی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہے تو انہوں نے ان کو منع کیا، یعنی اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو وہیں سے ثابت ہو گیا نا کہ اس چیز کی اجازت ہے، تو اب انہوں نے اجازت دی ہے. یہاں جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث شریف ثابت ہے، اس سے تو بہت سے مسئلے ثابت ہو جاتے ہیں.
اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس پہ اعتراض کیا، تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا کہ ان کو رہنے دو. تو جب شارع نے اجازت دے دی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو گانا ہے وہ مطلقاً حرام ہے؟ یہ تو آپ سے توقع ہی نہیں تھی. اور یہ بخاری شریف سے میں نے روایت پڑھ کے آپ کو بیان کی ہے، صحیح بخاری کتاب العیدین میں ہے، اور اس کے دوسرے باب میں باب الحراب الدرک یوم العید. تو یہ یہاں پہ ثابت ہو جاتا ہے. اور اس کے تو اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، وہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے. یہ تو ہو گیا، چلیے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عید کا موقع تھا، ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ تو عید کا موقع تھا. لیکن اس کے علاوہ تو حضور اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دف بجا رہی تھی یا کچھ اور. لیکن یہاں تو باضابطہ حبشی جو ہوتے ہیں، جو حبش کا قوم ہے، وہ تو گانے میں ماہر تھا. آپ تواریخ اسلام پڑھے، آپ شارعین حدیث پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ جو حبشی لوگ تھے وہ گانے میں بہت بڑے ماہر تھے. اسی لیے اکثر و بیشتر عرب میں جب بھی یہ محفلیں ہوتی تھی تو وہاں پر حبشی لوگ ہی، مطلب آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ گانے مطلب گا رہے ہوتے تھے، یا اس محفل کی مطلب کے طور پر رونق وہی جمانے والے ہوتے تھے. اور ایسا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے، ان سے ایسی متعدد احادیث کتب احادیث میں آئی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں، مسجد کی بات ہو رہی ہے نا، ابھی آپ نے کہا کہ اس نے توہین ممبر کی، تو یہاں پہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں بات ہے. مکمل حدیث اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد فدعا لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم فودع. اب یہ حدیث تو مکمل اس سے بھی آگے ہے، لیکن چونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے تو میں صرف آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ صحیح مسلم ہے، کتاب صلاۃ العیدین میں ہے. یہ آپ اس کو مطلب یہ حدیث کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ مسجد میں، آپ یہ مترجمین جو ہے انہوں نے یہاں یہ بھی ترجمہ کیا کہ وہ جنگی مشق کر رہے تھے. تو اگر وہ جنگی مشق کر رہے تھے مسجد میں، تو کچھ حدیث میں تو منع کیا گیا ہے جنگی ہتھیار مسجد میں لے جانے سے. اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جنگی جو مشق تھی اس کی انہوں نے شرح کی ہے. جنگی مشق جیسے آپ نے وہ ترک وغیرہ کے جو ڈرامہ آئے تو اس میں ہوتا ہے نا کہ ادھر سے اچھل کر ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ پھر ادھر سے اپنے ڈال اور تلوار لے کے اس کو ایسے ایسے کر کے ادھر ادھر چلتے ہیں، ڈال ایسے پکڑتے ہیں، تلوار ایسے پکڑ کے بجاتے ہیں، پھر یہاں سے کود کے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے یہاں کو جاتے ہیں. تو یہ جب ڈال بجانا مسجد میں وہ کر رہے ہیں، تلوار بجانا کر رہے ہیں مسجد میں، کر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو مطلب حدیث سے صحیح مسلم میں اس کو خود دیکھ رہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مطلب اس کو مطلب دیکھ رہی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں مطلقاً جو موسیقی ہے وہ حرام ہے مسجد میں، اس نے کیسے لیا، یہ کیسے؟ میں اس کے دفاع میں کھڑا نہیں ہوں، نہ میں اس کو جانتا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ مطلقاً کسی انسان کے پیچھے ایسے چڑھ جاتے ہیں کہ بس آپ بول ہی جاتے ہیں کہ فقہا نے اس مسئلے میں اگر مطلب کے طور پر اختلاف کی گنجائش رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے؟ اگر یہ مطلقاً حرام ہوتا ہے تو کچھ علماء اکرام جو ہے، اور تھوڑے بڑے بڑے علماء نہیں، بڑے بڑے صحابہ، میں بھی ان کا نام بھی لوں گا، تو وہ اس مسئلے میں انہوں نے الگ سے رائے کیوں قرار دی تھی. جیسے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، ان کی سوانے میں لکھا ہے کہ وہ تو خود بھی جو دن ہے اس کے ماہر تھے، دن ردم یا آپ کے راگ یہ ساز اس کے ماہر تھے، اور باضابطہ اس کو گاتے تھے، اپنے سکھاتے بھی تھے لوگوں کو. عبداللہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ کے نام آتے ہیں، ٹھیک ہے، برا بن عازب کا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ایسی ملتی ہے، اور بھی بڑے صحابہ سے ایسی ملتی ہیں. تو اس کے علاوہ تابعین، تابعین علماء سے ملتی ہیں، امام اعظم سے روایتیں ملتی ہیں، امام مالک سے ملتی ہے، امام احمد بن حنبل سے روایت ملتی ہے، امام شافعی سے روایت ملتی ہے، اور اسی طرح امام شعبی سے ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایسے محدثین کے نام ہے نا، یہ تو متفق ہے. اور ان کے بارے میں تو مطلب ان کی سوانحیت میں لکھا ہوا ہے. اچھا، امام عطا جو استاد تھے امام اعظم کے، ان کے بارے میں تو لکھا ہے کہ مطلب وہ ماہر تھے اس چیز کے. اور جب انہوں نے اپنے بچے کا ختنہ کیا تو اس ٹائم انہوں نے ایک محفل اس کی منعقد کی جس میں انہوں نے یہ گانا وغیرہ انعقاد اس کا کیا. اور ابراہیم زہری، یہ امام شافعی کے استاد میں آتے، بڑے محدث تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ تو تب تک حدیث بیان ہی نہیں کرتے تھے جب تک پہلے محفل سماع اور اس میں گانا بجانا وغیرہ نہ ہوتا تھا، میوزک یا موسیقی نہ ہو، تب تک تو وہ چیزیں بیان ہی نہیں کرتے تھے حدیث. اور جب بغداد میں چلے گئے، وہاں جب کچھ محدثین نے ان کے طرز پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ تمہیں کرنا ہے اعتراض تو کرو، لیکن میں تو تب تک حدیث بیان نہیں کرتا ہوں جب تک میں یہ محفل سجا نہ لوں. تو اور آپ آج کل کے مطلب نہ حدیث کا اتنا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث سے ثابت ہے، اور محدثین نے ان احادیث کو تمام کی تمام کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے. اب یہ تو ہو گیا یہ احادیث. اب اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا، میں نے کہا کہ ایک عید کا موقع، اس کے علاوہ عید کے موقع پر تو ثابت ہوگا کہ مسجد میں بھی ہے اور وہاں بھی کر رہے. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی متعدد احادیث آتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فلاں عورت جو ہے کیا وہاں آپ نے
کچھ مطلب گانے والی یا بھیج دی گئی وہاں، وہ کہتے کہ مطلب کے طور پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں تو آپ کو بھیجنی چاہیے تھی، آپ کو ایسے اور کلمات بھی خود کہتے ہیں عطینا عطینا، تو یہ ان کو کہتے ہیں وہاں ایسے پڑھنا تھا، کیونکہ انصار جو ہے ان کو شوق ہے اس چیز کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گانے مطلب کے طور پر، یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں موسیقی کا وہاں ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ شادی کے موقع پہ ایسا ہونا چاہیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث ایسی آئی ہے کہ نکاح کا اعلان کرو، آواز سے ہی نکاح پہچانا جاتا ہے، اور دفوف اس میں اجازت ہے۔ اور اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہاں کی شاید یہ جو نکاح کے معاملات ہیں، عید کے معاملات ہیں، اس میں دف کی اجازت دی گئی ہے، ایک آلہ ہے، دوسرے آلات کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی میں آ جاؤں گا۔ اور یہ تو ہو گیا پہلے شادی اور عیدین، یہ ثابت ہو گیا۔ اب شادی اور عیدین کے علاوہ بھی بہت سے موقع ہیں جن سے صحابہ سے ثابت ہے، جیسے ابھی میں نے کچھ نام گنوائے۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک داخل ہوئے، کچھ تو کہتے ہیں کہ مدینہ میں رہ کر ہی مطلب کے طور پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، کچھ کہتے ہیں جب مدینہ میں داخل ہوئے تو جو بچیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع پڑھ رہی تھی، اور اس کے ساتھ تو کتب حدیث میں آتا ہے کہ وہ بھی دف وغیرہ بجا رہی تھی اور یہ پڑھ رہی تھی، تو ہجرت کے موقع، خوشی کے موقع پہ، تو یہی ہے نا کہ خوشی کے موقع پہ صحابہ سے یہ ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے جو لوگ ہیں وہ اونٹوں کے لیے ایک راگ یا ایک سانگ کہہ سکتے ہیں، ایک آپ کہہ سکتے ہیں، وہ گاتے تھے، اس کو خودی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خودی خواں ہوتے ہیں، اور ان کی آوازیں بڑی سریلی ہوتی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سنتے تھے، ان کے اوپر وہ جو گاتے تھے وہ سنتے تھے۔ بلکہ ایک سفر میں صحابہ سے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہے جو ہمیں کچھ سنائے، تو پھر ایک نے سنایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نام پوچھا، ان کو دعا دی، یہ بھی احادیث میں آتا ہے۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم وقت کا بھی خیال رکھنا پڑ رہا ہے اتنا زیادہ، ورنہ اس پہ دلائل ہے کہ اگر ہم سیرت سے دلائل دیں، اور اس کے بعد فقہ نے، کس کس فقیہ نے، کس کس محدث نے، کس کس امام نے اس پہ دلائل سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو شاید اس قول سے رجوع ہی کریں۔ ہاں، میں نے وہی کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ دونوں طرف افراط و تفریط سے بچ کر، کہ یہ میوزک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون اس سے کیسے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں یہ حرام ہے، پھر آپ اس پہ ایسے دلائل دیتے ہیں جو جن سے حرمت ثابت نہ ہو، احادیث بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں وہ جو ضعیف ہے، اور قرآن پاک کی جو آیات ہے ان میں مطلب کے طور پر بہت سے احتمالات ہیں، اور آپ کلیتاً حرام قرار دے رہے ہیں، تو ان علماء اور ان اماموں کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ لگے گا جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ہمارے غیر مقلد اہل الحدیث علماء ہیں، ان سے پوچھے کہ ابن حزم پہ یہ فتویٰ لگائیے کہ وہ گمراہ ہے، توہین کرنے والوں نے تو اس کا دفاع کیا ہے، ان سے کہیے قاضی شوکانی کا اس پہ فتویٰ لگائے، انہوں نے تو اس کا دفاع کیا ہے، ان سے کہیے نا ان پہ لگائے۔ تو یہ کہنا کہ وہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، اچھا اسے کہہ سکتے چشتی سلسلے کے گاتے نہیں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی انہوں نے حدیث لائی ہے، ان کی سوانح حیات میں لکھا ہوا کہ وہ اس چیز کے خود ماہر تھے، اور جب بھی ان کے علاقے میں کبھی اس پہ اختلاف ہوتا وہ خود جاتے ہیں دنے اور یہ جو ساز ہے اس میں اختلاف دور کرنے کے لیے، اور قادری مشائخ میں سے ہیں، محدث ہے، اور امیر خسرو نظام الدین اولیاء رحمہ انہوں نے باقاعدہ دفاع کیا، امیر خسرو نے اس کی راگیں ایجاد کی ہیں، تو آپ اس پہ نعوذ باللہ بھی یہ فتویٰ لگائیں گے کہ نعوذ باللہ وہ بھی گستاخ، نعوذ باللہ تھے، سلطان الاولیاء جو نظام الدین اولیاء رحمۃ، انہوں نے تو باضابطہ دفاع کیا ہے اس کا، اور بڑے بڑے محدثین، امام سبکی انہوں نے اس پہ یہ لکھا ہے، اچھا اسی طرح امام عبدالغنی نابلسی انہوں نے اس پہ رسالہ لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مرزا مظہر جہان انہوں نے اس پہ رسالہ لکھا ہے۔ اچھا یہ تو ایسے مطلب کے طور پر کچھ نام ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ان ناموں کے سننے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ حرام ہے، وہ ہے، یہ ہے، کیونکہ اب اس میں بہت سے اور بھی نام لکھے ہوئے ہیں، تو اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس بہت سے احادیث ہیں، بہت سے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں آثار ہے صحابہ سے، تابعین سے، فقہا سے، جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، امام سرخسی سے ایسے اقوال ملتے ہیں۔ ہاں یہ بھی میں کہتا ہوں کہ کچھ علماء کرام اس طرف گئے ہیں اور کچھ علماء کرام جواز کی طرف گئے ہیں، لیکن میں اس چیز کا کلیتاً انکار کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں گے عوام کے سامنے اور پھر کہیں گے مطلقاً حرام ہے، اور پھر اپنی کتابوں میں لکھیں گے کہ کچھ جگہوں پہ اجازت بھی ہے، تو وہاں جب کچھ جگہوں پہ اجازتیں ہیں تو آپ مطلقاً حرام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہاں آپ مکروہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم نہیں سنتے ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے سننے کا، علماء کرام منع بھی کرتے ہیں، کچھ جواز بھی دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے انصاف کرنا کہ اگر آپ عالم دین ہے، آپ کا کام رہتا ہے پورا مسئلہ بیان کرنا، کیونکہ اس ایسے تو مسئلے پھر ارائز ہو جائیں گے، پتہ نہیں کتنی بحثیں ہو جائیں گی۔ تو مختصراً میں یہ اس بات پہ آتا ہوں کہ اب آپ کہتے ہیں کہ دف کی اجازت اور کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن یہ چیز بھی غلط ہے، کیونکہ باضابطہ مطلب کے طور پر اور جو آلات ہیں ان کی بھی اجازت ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے تو ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو دف ہے، دف اور دوسرے آلات میں کیا مسئلہ ہے، اگر اعلان ہی ہے، اگر میوزک ہی ہے، وہاں دف بھی وہی کام کرے گا، دوسرے آلات بھی وہی کام کرے گا، ہے اس طرح۔ تو یہ بھی آتا ہے جو مزامیر کا لفظ آتا ہے، تو اس کی تو علماء کرام نے تفسیر لکھی ہے کہ وہ ان آلات کو کہتے ہیں جو منہ سے بجائے جائے، یہ بھی تو ثابت ہو گئے۔ تو اس لیے میں
یہاں اسی لیے آیا ہوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس چیز پہ کوئی ویڈیو بنا کے آپ سے کسی کا دفاع کرو یا کچھ بولوں، لیکن صرف اتنی غرض ہے کہ یہ چیز کیا ہے کہ آپ توہین ممبر پتہ نہیں کیا کیا کر کے آپ آ جاتے ہیں، اور پھر مطلب کے طور پر احادیث اور آثار کا جو ضعیف ہے ان کو آپ مطلب کے طور پر سامنے لاتے ہیں. ہاں اب ایسا کہہ سکتے کہ فقہاء احناف یا دیگر فقہاء نے مطلب کے طور پر اس سے منع کیا ہے، لیکن اس کا جواب بھی شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے دیا ہے کہ جو فقہاء نے اس میں زیادتی کی ہے، کیونکہ اس میں ایسی کوئی دلیل ہے ہی نہیں جس سے حرمت ثابت ہو. تو جب حرمت ثابت ہی نہیں ہوگی، جب اتنے ائمہ اتنے ان سے بھی اقوال ایسے مل جاتے ہیں کہ وہ بھی اس کے جواز کے قائل تھے، بالخصوص احادیث سے ملتا ہے، تو ہاں وہاں علماء کرام نے اس کا جواب دیا کہ فقہاء جس چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں وہ وہی ہے جس کو آج کل کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فحاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہاں اب ایک دلیل وہ بھی آتی ہے کہ جی بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں کچھ ایسے آ جائیں گے وہ ایسا ایسا کریں گے. تو پہلی چیز تو وہاں بخاری کی کچھ علماء کرام نے اس کا انکار ہی کیا. ہم انکار نہیں کریں گے، لیکن یہ کریں گے کہ اس کی پہلے سمجھے. اس میں کہا گیا کہ امت میں کچھ آئیں گے وہ مطلب کے طور پر اسی چیز کو حلال قرار دیں گے. تو اس میں ایک چیز ہے کہ ریشم کو حلال قرار دیں گے. تو ریشم حرام کہاں ہے بندے خدا؟ حرام کیسے ہے؟ عورتوں کے لیے تو حلال ہے، اس لیے مطلقاً حرام ہے ہی نہیں، عورتوں کے لیے حلال ہے. اور مردوں کے لیے بھی بیماری کی حالت میں، اور اس کے علاوہ 4 انگل کا فقہاء نے لکھا ہے. تو اس کا یہ بھی مطلب ہے نا کہ ریشم بھی بذات ہی حرام نہیں. اسی طرح اس میں لکھا ہے یہ جو گانا وغیرہ، وہ بھی تو آپ ہی نے کہا کہ شادی، عید، اور ابھی میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دیگر مواقع صحابہ سے. تو اس کا مطلب ہے نا کہ گانا، یہ جو چیز ہے موسیقی ہے، یہ مطلقاً حرام نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ مسجد میں انہوں نے بجایا، تو میں نے کہا کہ حبشی جو ہوتے تھے وہ تو مسجد میں اس طرح کے آپ ایسے کہ جنگی مشقیں یا رقص یا ایسا کرتے تھے. اس شریف میری نظر سے یہ بھی گزری ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، باہر سے کچھ آوازیں آئی، ہم باہر چلے گئے تو ایک عورت جو ہے وہ رقص کر رہی تھی اور بچے ارد گرد جو ہے وہ مطلب گھوم رہے تھے. تو میں نے وہاں کچھ ٹائم دیکھ کے وہ دیکھا. تو یہاں آپ کیا کہیں گے؟ جو وہ رقص دیکھ رہی ہے تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب آتے اس چیز پہ جو شخص نے کی ہے. تو وہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک وہ قرآن پاک میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سمجھا رہے تھے اور ان نے وہ اوزار استعمال کیا. آپ چاہیے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے جیسے میں نے بھی کہا کہ ہم کیونکہ یہاں ہمارے یہاں میں عرف عام نہیں ہے کہ مسجد میں ہم لے جائے، یا عرف عام یہاں ہے نہیں کہ ہم یہ چیز کریں. آپ اس کا انکار کر سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو لے کے اتنا مطلب کے طور پر آپ ایسا کہہ سکتے آگے چلے جانا کہ اسلام سے یہ خارج اور پتہ نہیں کچھ ایسے بھی فتویٰ نظر سے گزرا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرے حساب سے شاید اتنا ابھی کے لیے کافی ہے. اور انشاءاللہ العظیم آپ چونکہ ویڈیو میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، اوپر سے بہت سی مصروفیات ہیں، اس لیے میں نے سوچا تھا ایک آرٹیکل بھی اس پہ ریلیز کریں گے. تو وہ بھی 1-2 دن میں آپ کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ العظیم، جس میں ہم ان تمام دلائل کو تھوڑا سا نقل کریں گے جو ہم مطلب جواز پہ دے دیتے ہیں. اور پھر ان علماء کرام نے جن نے ان کا انکار کیا ہے یا کچھ اور دلائل، ان کا بھی اس پہ جواب آ جائے گا، تاکہ آپ کے پاس وہ بھی آ جائے، تاکہ آپ کے پاس وہ رہے اور آپ خود چاہے وہ ریفرنس چیک کر سکے. تو آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ میں کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ چاہیں تو ہمیں پوچھ سکتے ہیں. ہم ضرورت لگی تو پھر آپ کے سامنے آئیں گے اس مسئلے پہ. مجھے لگتا ہے کہ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی، اور ہمارے علماء کرام کو بھی ہدایت دے کہ یہ ایسا نہ کرے کہ مطلب کے طور پر جب اپنے مسلک کی بات ہو، اپنے مولوی کی بات ہو، تب تو یہ چپ کر بیٹھے، اور جب کسی اور پہ چڑھنا بیٹھو، تصوف کی بات ہو، سما کی بات ہو، یا ان کو بہانہ مل جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اہل حق ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی مولوی صاحب غلط کرے اس پہ نکتہ چینی کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. اسی پہ اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.